اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد چارم باب نمبر 80 مومن کا بوسہ لینے میں۔ حدیث نمبر 1 مومنین کے لیے دنیا میں ایک نور ہوتا ہے۔ جناب یونس بن طبیان نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے شیعوں کے لیے ایک نور ہے جس کے ذریعے تم دنیا میں پہچانے جاتے ہو، یہاں تک جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اس کی پیشانی کے نور کی جگہ کا بوسہ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 2 کسی کے سر اور ہاتھوں کا بوسہ لو۔ جناب رفع بن موسیٰ نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ کسی کے سر اور ہاتھوں کا بوسہ نہ لیا جائے سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں، اور جن کے ہاتھوں کے بوسے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں، یعنی ائمہ خدا کے ہاتھوں کا بوسہ۔ حدیث نمبر 3 نبی اور وصی نبی کے ہاتھوں کے علاوہ کسی کے ہاتھوں کا بوسے کا حکم۔ جناب علی بن مرید صاحب الصابری نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت امام ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کا بوسہ لے لیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو، یہ بوسہ نبی اور وصی نبی کے ہاتھوں کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھوں کا بوسہ لینا مناسب و شائستہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4 میں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ جناب یونس بن یعقوب نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ علیہ السلام اپنا دست مبارک میرے قریب کرے تاکہ میں اس کا بوسہ لے سکوں، تو آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میری طرف کیا اور میں نے اسی کا بوسہ لیا۔ پھر میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ اجازت دے تاکہ میں آپ کے سر اقدس کا بوسہ لوں، تو آپ نے ایسا ہی کیا اور میں نے آپ کے سر اقدس کا بھی بوسہ لے لیا۔ پھر میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ اپنے قدم میرے سامنے کریں تاکہ میں اس کا بوسہ بھی لے لوں، تو آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ قسم اٹھائی۔ اب کوئی اور چیز باقی ہے، کوئی اور چیز باقی ہے، کوئی اور چیز باقی ہے، یعنی سر و ہاتھوں کے بوسے کے علاوہ کوئی اور چیز بوسے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5 اپنے رشتہ دار کا بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے قریبی رشتہ دار کا بوسہ رشتہ داری کی وجہ سے لیتا ہے اور اس کی کوئی دنیاوی غرض اور شہوت درمیان میں نہ ہو تو اس کا اپنے بھائی کے رخسار کا بوسہ اس امام کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کے بوسہ لینے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 6 بیوی کے علاوہ باقی کسی کا منہ چومنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا منہ چومنا مناسب و سزاوار نہیں سوائے بیوی کے یا 2 سال سے کم عمر بچے کے۔